السلام علیکم، میرا نام ہے محمد عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی فور یو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کی ہسٹری پر بات کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز مل سکے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتی ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، گوہر، شہریار اور عثمان، اور آپ کے اسی بیٹے نے 1291 یعنی ارطغرل اپنی والد کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت عثمانیہ کا نام رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کے گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوس خان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، گلدارو، سارم اور زلجان۔ آپ کی والدہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا ایران سے پھر اناطولیہ آیا تھا۔ منگولوں کی یلغار سے بچنے کے لیے جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے اور یہ سلجوق ترک سلطنت، سلطان الپ ارسلان نے بیزنٹائن کو بیٹل آف مینزیکرڈ میں عبرتناک شکست دے کر قائم کی تھی۔ سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کے آگے جا کے سلطان علاء الدین سربراہ بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوس خان رہتے تھے۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سربراہ بنے۔ اپنے والد کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے، پھر اہلت سے حلب گئے جہاں صلاح الدین ایوبی کے پوتے امیر العزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل غازی نے امیر العزیز سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ پھر آپ نے ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی اور صلیبیوں کے مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب واقع تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان اوکتائی خان کا رائٹ ہینڈ تھا اور اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اسی اوکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو روندا تھا۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغوت آئے۔ سوغوت قسطنطنیہ کے قریب کا علاقہ تھا اور وہاں سب سے پہلے بیزنٹائن کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور پھر یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کی وفات کے بعد ارطغرل غازی سلطان بن گئے سلجوق ریاست کے، اور اس کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔
تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی ہی نہیں۔ اسلام میں جتنے جنگجو گزرے ہیں، جنہوں نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا ہے، ان کا ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ ان کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی روحانی شخصیت ہوتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے ڈیوٹی کر رہا ہے تو ان کا کوئی نہ کوئی روحانی پہلو ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جس کو یہ روحانیت کا نور ملا ہے، اور جس کو یہ نور نہیں ملا وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ان کی قبر پر نازل ہوں، آمین ثم آمین۔